السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ دوستو ایک بار پھر لٹریچر ماسٹر میں آپ لوگ کا ویلکم۔ دوستو آج ہم ایک پوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ہوم بریل، اور یہ لکھی ہے رابرٹ فراسٹ نے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو یہ جو پوم ہے یہ ہمارے پاس لکھی ہے رابرٹ فراسٹ نے، اور رابرٹ فراسٹ کا پورا نام ہے رابرٹ لی فراسٹ، اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک امریکن پوئٹ ہے۔ اچھا دوستو، ہوم بریل جو تھی وہ پبلش ہوئی تھی 1914 میں، اور یہ رابرٹ فراسٹ کی لانگیسٹ پوئم میں سے ایک پوئم مانی جاتی ہے۔ یہ بلینک ورس میں لکھی گئی تھی، اور اس میں زیادہ تر جو تھے وہ ڈائلاگ تھے، اور اس میں جو سینٹر تھی، مطلب جس چیز کو شو کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ مس کمیونیکیشن کی پین تھی۔ اور یہ پین کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ جو ہسبینڈ وائف تھی ان کے بیچ میں جو ان کا چائلڈ تھا وہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو چلے سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو یہ جو سمری ہے، یہ جو پوئم ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب ایک وائف جو ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے کہاں پر؟ بالکل سٹیئر کیس کے اوپر، اور کہاں ہوتی؟ باہر کی طرف جھانک رہی ہوتی ہے جہاں پہ فیملی گریو یارڈ ہوتا ہے، اور اس میں اس کی چائلڈ کی قبر ہوتی ہے، اور اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ نیچے سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو ہسبینڈ ہے وہ اس کے پیچھے تھوڑے سے سٹیئرز جو ہے وہ کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو وائف ہے یہ کیا کرتی ہے؟ اسے روک لیتی ہے کہ مت آؤ۔ اب وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے، ناراض بھی ہوتی ہے اور غصہ بھی ہوتی ہے۔ اب ناراض اور غصہ ہونے کی وجہ کیونکہ ان کا جو چائلڈ ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، اور جب چائلڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے بیچ میں جو وہ ہے رشتہ ہے وہ تھوڑا بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی جو بیوی ہے وہ مکمل طور پہ ٹوٹ جاتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ وہ اسی سٹیئر کیس کے سامنے کھڑے ہو کر باہر کی طرف جھانکتی ہے کھڑکی سے، اور اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے جو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کھدائی کر رہا ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنا جو وہ ہے چائلڈ ہے اس کی قبر کھود رہا ہوتا ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو بالکل عام روٹین میں باتیں کرتا ہے، مطلب کوئی ایسا غم وغیرہ اس پہ طاری نہیں ہوتا۔ تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے اسے کسی قسم کا صدمہ نہیں پہنچا ان کے چائلڈ کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ جو ہسبینڈ ہے وہ اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ اس کی بات نہیں مانتی، اور بیچ میں کیا کر دیتی ہے؟ ٹینشن کریٹ کر دیتی ہے، ایک فاصلہ بنا دیتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اتنی حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جو ہسبینڈ ہے وہ اسے کہتا ہے کہ خیر ہے، تم رک جاؤ، ہم بات کر لیتے ہیں، اس میں ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ جو آپ کا غم ہے اور جو میرا غم ہے ہم دونوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اب جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ نہیں مانتی، وہ تو اسے سیلفش اور خود غرض سمجھ رہی ہوتی ہے، جو کہ وہ نہیں ہوتا۔ ایز اے مین وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی فیلنگ جو ہے اسے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جبکہ جو وومن ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ شو کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن وومن سمجھتی ہے کہ جو مین ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مکمل طور پہ سیلفش ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب بھی اسے کہتا ہے کہ آپ خیر رک جاؤ ہم بات کرتے ہیں، تو وہ جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ اسے تنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسے غصہ آنے لگتا ہے۔ جب اسے غصہ آنے لگتا ہے، پھر غصہ اسے جب بڑھ جاتا ہے تو اس پہ بالکل پھٹ پڑتی ہے، اور ساری جو اس کی باتیں دل میں ہوتی ہے اس کے بیہیویئر کے متعلق وہ اسے بول دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی اسے اپنی دل کی بات بتا دیتا ہے کہ میں بھی یہ تھا وہ تھا دکھی تھا، لیکن میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح باتیں ہوتی رہتی ہے، دونوں جو ہے اپنے پرسپیکٹو جو ہے نظریے جو ہے وہ ایک دوسرے کو بیان کر دیتے ہیں۔ پھر ہسبینڈ جو ہے وہ اس کے غصے کو برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ تھوڑی بہت غلطی اس کی بھی ہوتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اسے کچھ نہیں کہتا، وہ جتنا بولتی ہے وہ سارا کچھ سن لیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے وہ اسی طرح برابر قائم رہتا ہے، مطلب وہ اس کی باتیں سن لیتا ہے، اس کی جتنی بھی فیلنگز ہوتی ہیں، جتنے بھی گلے شکوے ہوتے ہیں، وہ سارے وہ کیا کر لیتا ہے؟ سن لیتا ہے اور اس کو مان لیتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کنونس نہیں ہوتی، اور پھر وہ کیا کرتی ہے؟ غصے میں گھر چھوڑنے کا ارادہ کرتی ہے، اور گھر چھوڑنے کا ارادہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے؟ جو وہ ہوتا ہے ڈور ہوتا ہے، ڈور کو
اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے, جو ڈور کا ہینڈل ہوتا ہے اسے پکڑ لیتی ہے اور ڈور کو کیا کرتی ہے, کھول لیتی ہے. جب وہ ڈور کو کھول لیتی ہے تو اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اسے تھریٹ کرتا ہے, اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم جاؤ گی تو میں تمہارے پیچھے آؤں گا اور تمہیں واپس لے کر آؤں گا, تو بائی فورس یا کسی اور طریقے سے میں تمہیں گھر لے کر آؤں گا. اب اسی میں جو پوم ہوتی ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے, اب پتہ نہیں ہے کہ اس نے ڈور کھولا ہے, چلی گئی یا نہیں یا رہ گئی, لیکن وہ کیا کرتی ہے, وہ جانے والی ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہوتا ہے وہ جو پوم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس سے جو میرے اندازے کے مطابق اس میں جو تھیم ہے وہ کیا ہے, وہ ٹینشن کی ہے کہ ان دونوں میں کیسے جو تناؤ ہے وہ پیدا ہوا اور ان میں کتنا زیادہ گیپ آ گیا فیلنگز کے شو کرنے سے یا ایکسٹرا شو کرنے سے. تو دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ان فیوچر میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی, نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.